ہمیں بعض اوقات لوگ اچھے نہیں لگتے، ہمیں زندگی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو نوازتا ہے، ہمیں نہیں نوازتا، ہمیں دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ اس چیز کا شکوہ کرتے ہیں. اپنے اندر ایک انسان ہے، ایٹ دا اینڈ ہم انسان ہیں، اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے دل میں لالچ بھی ہے، ہمارے خوف بھی ہے، کمپیریزنز بھی ہیں، اور جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ایک کمپلیکسز بھی اندر جمع ہوئے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو لے کے کیوں ایسا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو سٹریس بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. تو میں آج آپ لوگوں سے ایک بہت خوبصورت جامعہ اور ڈیپتھ میں قرآن کی آیت میں نے پڑھی، اور اس کے اندر مجھے بہت زیادہ سوالوں کے جوابات ملے. امید ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جب یہ شیئر کروں گا تو یہ بھی آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آئے گی. وہ پہلے آیت سن لیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں 216 آیت نمبر ہے، جو کہ جہاد کے بارے میں بیسیکلی ہے. لیکن اس میں جو پرنسپل ہے کہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو، مطلب پاسبلٹی ہے کہ آپ کو کوئی چیز آپ کو بری لگ رہی ہو، آپ کو بات بری لگ رہی ہو. یو ڈونٹ لائک مینی تھنگز ان یور لائف، وہ آپ کا ہسبینڈ ہو، فیملی ہو، بچے ہو، کام ہو، ویٹ ہو، ہیلتھ ہو، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے، ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو، دل کے بہت زیادہ پسند ہو، اب چاہتے ہو، شدید سے چاہتے ہو، لیکن وہ تمہارے حق میں نہ بہتر ہو. اچھا، یہ دو سیگمنٹ پہ جب اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو، لیکن اصل حقیقت خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ہماری جو سوچ ہوتی ہے، ہماری اس کی لمیٹیشن ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک ٹائم پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ کئی دفعہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا. دوسری بات، حقیقت صرف اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہاں پہ ہماری سوچ کی ہماری باؤنڈری سیٹ کر دی گئی، بتا دی گئی. اب یہ اتنی واضح، مکمل اور خوبصورت آیت ہے. اگر فرض کریں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے کپلز ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف میں، ریلیشن شپ میں، میاں بیوی کے تعلقات کے اندر، کہ بیوی کو ہسبینڈ اچھا نہیں لگ رہا، ہسبینڈ کو بیوی نہیں اچھی لگ رہی. بہت سارے معاملات میں ایسے ہوتا ہے، جس میں چاہے وہ لو میرج ہو، چاہے وہ ارینج میرج ہو. اگر آپ اس کو اپلائی کریں گے، ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کی اپیرنٹ خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ موٹی ہے، وہ پتلی نہیں ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، اس کا کلر نہیں ہے، لیکن وہ اس کی اپیرنٹ خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک چیز کو برا سمجھ رہے ہو، تمہارے دل کو ناگوار گزر رہی ہے، تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، تمہاری سوچ کو نہیں اچھی لگ رہی، تمہارے دل کو اچھی نہیں لگ رہی، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتی ہے، اور تمہارے بچوں کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، تمہارے گھر کے لیے بہتر ہو سکتی ہے. سیم گوز ود دا وائف، کہ ہسبینڈ کو، وائف کو ہسبینڈ اچھا نہیں لگ رہا، ان لاز نہیں اچھے لگ رہے، مجبوری ہیں، وہ ایسی مزاج کا مسئلہ ہے، غصے والا ہے، وہ آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا. اس طرح کی بہت ساری پاسبلٹیز ہوتی ہیں جس سے آپ کو شکوہ شکایت ہوتی ہے. لیکن پاسبلٹی یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ میں بہتر ہوگا. کتنی خوبصورت ہے، اس میں شکر گزاری کا ایلیمنٹ آ رہا ہے. دوسرا، آپ اس کو دیکھ لیں وزن کم کرنے میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک موٹاپا جب انسان کو ہوتا ہے، ویٹ نہیں کم ہو رہا تھا، ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں، سوشل انگزائٹی ہوتی ہیں، آپ کو ہیلدی فوڈ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، جنک فوڈ، پروسیس فوڈ جو کہ آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے لیکن آپ کو وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے. وہ آپ کے نفس کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو آپ کے نفس کو اچھا لگ رہا ہے، جو آپ کی طبیعت کو اچھا لگ رہا ہے، جو آپ کے ٹیسٹ کو اچھا لگ رہا ہے، وہ آپ کے لیے بہتر بھی ہو. آپ کو وہ کھانے چھوڑنے پڑتے ہیں جو کہ آپ کو سب سے مزے کے لگ رہے ہوتے ہیں، جن پہ آپ کا دل جایا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو سامنے پڑا ہو اور آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن وہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہوتے، آپ کو وہ چھوڑنا پڑتا ہے تو آپ کا وزن کم ہوتا ہے. پھر کام کو لے کے دیکھ لیں، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جس میں آپ کو شارٹ کٹ، غلط طریقے سے بہت سارے پیسے مل رہے ہوتے ہیں. تو یہاں سے حلال اور حرام کا جو ہے نا بڑا کانسیپٹ واضح ہوتا ہے کہ آپ محنت والا راستہ اپنائیں، کم اپنائیں، اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لالچ ہوتا ہے، بہت سارے شارٹ کٹس ہوتے ہیں، اور جلدی پیسہ کمانے کے 1000 طریقے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان سے اوائڈ کر لیتے. یہی اگر ہم اپلائی کریں گے پیرنٹس کے اوپر، کچھ بچوں کے پیرنٹس بہت ٹف ہوتے ہیں کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی سختی رکھی ہے مزاج کے اندر، لیکن ان کے اندر بہتری ہے، کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ ہماری سوچ، ہماری لمیٹیشنز اتنی نہیں ہوتی.
اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، کسی کے بچے نہیں ہو رہے، میں نے سنا کہ بہت سارے پیرنٹس دیکھے، ایسے بھی دیکھے جن کو اللہ نے نہیں ہو رہی تھی، جب دے دیے تو بعد میں کہتے ہیں یار تم لے لو، یا اللہ یہ تو عذاب ہو گیا، کیوں پیدا کر دیے. جب اللہ نہیں دے رہا ہوتا تو پھر رونے لگے ہوتے ہیں، پھر کپ کپی لگی ہوتی ہے، پریشانی لگ رہی ہوتی ہے، بس بچے ہو جائیں، بچے اولاد ہو جائیں. اللہ دے کے بھی آزما رہا ہوتا ہے، لے کے بھی آزما رہا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے بیماری کو دیکھ لیں. زندگی کے ہمارے معاملات میں بہت زیادہ انسان کی بیماری آ جاتی ہے. جینیٹیکلی لوگ بہت اوبیس پیدا ہوتے ہیں، جینیٹیکلی لوگ بیمار پیدا ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کو ناشکری میں بدل دیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے اس میں شکر گزاری کی، کہ ہم اپنی زندگی میں شکر رب کا، خدا کی ذات کا، اپنی صحت کا ادا کرنا شروع کریں، ٹھیک رہیں. لیکن اگر ہم اس آیت کو سمپلی سمجھیں گے، بہت ساری چیزیں ہماری نفسیات کو، ہمارے مزاج کو، ہماری سوچ کو، ہمارے بیہیویئر کو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. ویٹ لاس میں بھی سب سے پہلے یہی کام، آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس کے اوپر، اپنے سیلف کے اوپر، اپنی چوائسیز کے اوپر، اپنے انہیلدی بیہیویئرس کے اوپر. انسان جب کنٹرول نہیں رکھ پاتا پھر لوگ سرجریز کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، موٹیویشن لوز کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کی ول پاور جواب دے جاتی ہے، ان کا نفس ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوتا. اللہ نے کہا ہے کہ تم جو چیز پسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، پاسبلٹی ہے. اور اسی کا تعلق بیویوں کے بارے میں بھی حکم ہے. جو جب لوگ بہت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، یہ ایک بہت بڑی آیت ان بیگمات کے لیے، اپنے گھر کو خوش رکھنے کے لیے، ان بہت سارے ہسبینڈس کے لیے، کہ وہ یہ مت سوچیں ہمیشہ کی طرح، جتنا میں نے بہت زیادہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے اوپر بات کی، ریلیشن شپ کے اوپر بات کی، کہ میاں بیوی کے درمیان معاشرے کے اندر اگر ان لاز آپ کو اچھے نہیں ملے، اگر آپ کو بچے آپ کو ٹف مل گئے ہیں، یا آپ کو جوائنٹ فیملی میں معاملہ آتا ہے، آپ کو دوستوں کی طرف سے معاملہ آتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ تمہیں کوئی انسان اچھا نہیں لگ رہا، تو اس کے اندر بہتری ہو، اللہ نے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوتی ہے. اس کے لیے قرآن کی جو آیت ہے سب سے اینڈ والی سورت، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی ہر مخلوق کے، سیکنڈ لاسٹ جو آیت ہے فلق کے اندر، کہ ہمیں اپنی ہر مخلوق کے شر سے بچائیں. ٹھیک ہے، ہر مخلوق کا ایک شر ہوتا ہے، ہر مخلوق کی ایک نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. وہ کوئی بھی مخلوق ہو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹی ہے، اس کا شر موجود ہے. اس شر سے بچانا اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو بہت سارے معاملات میں اگر ہم یہ چیز سوچ لیں، سمجھ لیں، تو ہمارا دل بھی ریلیکس ہوگا، ہم ریلیکس بھی رہیں گے، اسٹریس بھی کم ہوگا، اور اللہ کے سپورٹ کر دینا بہت سارے معاملات کو بہت ممکن ہے کہ ہماری چیزوں میں بہتری آتی ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہتر ایک میسیج دے گی، اپنی نفسیات کو، اپنے معاملات کو، اپنی نجی زندگی میں، پرسنل لائف کے اندر آپ کو کسی مشکل سے گزر ہے، چاہے وہ ہیلتھ کا مسئلہ ہے، چاہے فائنینشیل کا مسئلہ ہے، چاہے وہ ریلیشن شپ کا مسئلہ ہے، تو اس آیت کو پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، آپ کو بہت سکون ملے گا انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ